اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سابقہ پچھلے لیکچر میں ہم بات کر رہے تھے واؤلین اور یائلین پہ۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ تنوین یعنی دو زبر، دو زیر اور دو پیش سے متعلق ہے۔ تنوین دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو کہا جاتا ہے۔ اس سے آپ واقف ہیں یقیناً، اور جو نہیں ہیں واقف، نیو لرنر ہیں، بچے ہیں، ان کے لیے بتاتا چلوں کہ تنوین جو ہے وہ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو کہا جاتا ہے۔ ویسے تو یہ سبق جو ہے وہ حرکات کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، لیکن چونکہ ایک ترتیب سے بک کے لیسنز کے حساب سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، تو آج میں تنوین پہ بات کرنے والا ہوں۔ تنوین میں یہ ہوتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ ایک تو لیٹر کی ساؤنڈ ہوتی ہے اور آخر میں جو ہے وہ نون ساکن کی آواز نکلتی ہے۔ مثال کے طور پہ پہلی اگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں، با زیر بی ہے، با کے نیچے زیر ہے بی، اور دوسری جو اگزامپل ہے بن، دو زیر ہے بن۔ تو ایک تو با کی ساؤنڈ ہے اور دوسری ساؤنڈ جو ہے وہ نون ساکن کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تنوین میں جو ہے وہ دو ساؤنڈز ہوتی ہیں، ایک نون ساکن کی ساؤنڈ جو ہر لیٹر کے ساتھ جس کے اوپر بھی تنوین ہو اس میں آتی ہے، اور دوسری جو آواز ہے وہ اس لیٹر کی آواز ہوتی ہے جو جس کے اوپر تنوین آتی ہے۔ اگزامپلز ہم دیکھتے ہیں، نی، نن، بی، بن، یہ دو اگزامپلز جو ہے وہ شروع میں دی گئی ہیں۔ بن، تن، ثن، جن، ان ساروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لیٹر کی ساؤنڈ ہے اور ساتھ میں نون ساکن کی آواز ہے۔ اب نون ساکن نئے لرنرز کو یا بچوں کو شاید معلوم نہ ہو کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ جزم کا ہم کنسیپٹ پڑھ چکے ہیں۔ جزم میں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ جس حرف کے اوپر جزم آتی ہے اس کو ساکن کہا جاتا ہے۔ تو نون ساکن کا مطلب ہے جیسے نون کے اوپر جزم ہو تو جو آواز اس کی پیدا ہوتی ہے وہی تنوین میں آواز پیدا ہوتی ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ حن، خن، دن، رن۔ ایک بات پھر ریپیٹ کرتا چلوں کہ ہر لیسن میں ہم نے ساؤنڈز کا بھی خیال رکھنا ہے اور حرکات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ عمدن، آئین کی آواز پراپر نکالیے گا۔ اجلن، لہبن، ہا کی آواز جو ہے وہ پراپر نکلنی چاہیے۔ مثلن، حسنن، یہاں پہ ہا کی آواز پراپر نکالیں۔ کاذبن، لال جو ہے وہ نرمی سے ادا کریں گے، زبان کی نوک کو سامنے والے دانتوں کی اندر والی سائڈ پہ ٹچ کرتے ہوئے۔ کاذبن، ولدن، بدمن، فئتن، بشرن، قدرن، احدن۔ یہ زیر سے متعلق تھا، یعنی دو زیر سے متعلق تنوین کی اگزامپلس تھیں۔ اسی طرح جو ہے وہ اس کی آپ اسکرین شاٹ لے کے مشق کیجئے گا۔ یہ بھی ساری جو ہے وہ تقریباً دو زیر سے متعلق جو ہے وہ مشق ہے پوری، اس کی بھی آپ مشق کریں گے تو انشاءاللہ مشق کرنے سے بہتری آئے گی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ صرف لیکچر سن لینے سے یا وقتی طور پہ تھوڑی دیر کے لیے مشق کرنے سے، پریکٹس کرنے سے آپ پوری طرح سیکھ نہیں پائیں گے۔ بار بار جب اس کی مشق کریں گے تو مشق کرنے سے آپ کی گرپ مضبوط ہوگی، صحیح طریقے سے اس کو پڑھ سکیں گے آپ انشاءاللہ۔ دو پیش کو پڑھتے ہیں۔ تو، تن، ضو، غن، تن، من، بن، غن، قن، رن، لن، فن۔ اب ان میں دیکھیے جیسے زبر زیر پیش کا کنسیپٹ ہم نے پڑھا ہے حرکات کا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ زبر کو ہم منہ اور آواز کو کھول کے ادا کرتے ہیں، زیر کو آواز کو نیچے گرا کے ادا کرتے ہیں، اور پیش میں ہمارے ہونٹ جو ہے وہ گول ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح کا ملتا جلتا معاملہ جو ہے وہ دو زبر، دو زیر اور دو پیش میں بھی ہوتا ہے۔ شجر، رسل، قسم، مثل،
سینۃ کتب خوف ملک فئۃ بشر مرض احد. یہ آپ کی مشق کرنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. آگے مزید مشق بھی موجود ہے، اس کی بھی آپ مشق کر سکتے ہیں. آپ اسکرین پاز کر کے یا اس کا اسکرین شاٹ لے کے تو اس کو پڑھ سکتے ہیں. اچھا، زبر والی ہم نے مس کر دی شاید. ہاں جی، یہ 2 زبر والا ہم نے مس کر دیا. اس کو ہم جلدی سے ذرا پڑھ لیتے ہیں. یہ سٹارٹ میں ہونا چاہیے تھا اور غلطی سے آگے چلا گیا، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید 2 زبر والا اس بک میں آگے دیا گیا ہے. بہرحال چلیں اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. ب بن ج جن بن تن ثن جن. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب 2 زبر کے ساتھ الف آتا ہے تو اس کو پڑھا جاتا ہے یا نہیں پڑھا جاتا؟ تو وقف کی صورت میں پڑھا جاتا ہے، ادروائز جب ہم تنوین کو ادا کرتے ہیں پوری طرح تو تب 2 زبر کے ساتھ الف نہیں پڑھا جاتا. یہاں پر بھی ہم نہیں پڑھیں گے. حن خن دن رن عملاً مرحن جنفن وعنباً حرجاً ولداً اجلاً ابداً نفقاً عجباً حسناً احداً. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق. تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش. تنوین کے آخر میں یعنی تنوین کی جو آواز ہے، ساؤنڈ ہے، وہ نون ساکن کی طرح ہوتی ہے اور ساتھ میں جو لیٹر جس کے اوپر تنوین ہوتی ہے اس کی ساؤنڈ ہوتی ہے. اس کو اس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے. آسان چونکہ یہ کنسیپٹ ہے، آسان لیسن ہے، اس لیے اس کو جلدی وائنڈ اپ کر رہا ہوں. انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ سے ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.